السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں انشاءاللہ بات کروں گا لہجے سے متعلق کہ آیا لہجہ کس حد تک ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ کہتے ہیں کہ لہجہ آپ کا اپنا لہجہ ہے جس میں آپ قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ بات ان کی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے حد تک جو ہمارا لہجہ ہے اس میں قرآن کریم پڑھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف لہجات سیکھیں۔ میں نے اکثر ان لوگوں کو دیکھا جن کو لہجات نہیں آتے ہیں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ قرآن کو مختلف لہجات میں پڑھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر زبان کا اپنا اپنا لہجہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو کے لیے آپ کا اردو والا لہجہ ضروری ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا جب کوئی گاؤں کا پٹھان اردو بولتا ہے، اس کی اردو میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اس کی اردو میں پٹھانی پشتو شامل ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی جو ہے پشتو زبان کا ہے اور اس نے کراچی میں وقت گزارا ہے یا کسی دوسرے شہر میں وقت گزارا ہے KPK کے علاوہ، اس کی زبان جو ہے ٹھیک ہوگی، اس کا لہجہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طریقے سے فارسی کا اپنا لہجہ ہے، فارسی سے ہٹ کر آپ فارسی بولیں کسی اور لہجے میں آپ عجیب سے نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر انگلش کوئی سیکھتا ہے تو سب سے قابل وہی سمجھا جاتا ہے کہ جو انگلش کا لہجہ استعمال کرے انگلش بولتے وقت۔ پھر کیوں نہ ہم جو ہے قرآن کریم کو کسی لہجات میں نہ پڑھیں، بلکہ ضروری ہے اور یہ اس کا حق ہے، قرآن کریم کا حق یہی ہے کہ اس کو ہم اچھے انداز میں اچھے لہجات کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے اکثر مشہور ہے قرآن کریم کے لیے حجازی لہجہ، اور عرب اس کو پسند بھی فرماتے ہیں کہ یہ لہجہ، اس لہجے میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ ایک ملفوظ پڑھا میں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا، انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اکثر لوگ لہجے کو ایک غیر امر قرار دیتے ہیں، ایک غیر ضروری چیز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک لایعنی چیز ہے، فضول چیز ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو مختلف لہجات میں پڑھیں۔ آج کل چونکہ مسابقات کا دور ہے، مسابقات میں یہ مختلف لہجات جو ہے اگر کوئی پڑھتا ہے لہجات میں تو اس کو جو ہے توجہ دی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کو اچھا مانا جاتا ہے۔ کل پرسوں میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں دو لڑکے تھے عرب، اور انہوں نے کچھ آیتوں کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ ایک لڑکا اس میں ایک آیت پڑھتا تھا، وہ کسی ایک قاری کے لہجے میں، پھر سامنے والا لڑکا اس کے بعد والی آیت کسی دوسرے شیخ کے لہجے میں، مثال کے طور پر شیخ سدیس حفظہ اللہ کے لہجے میں پڑھتا تھا، پھر یہی لڑکا پہلا والا اس کے بعد والی آیت شیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ کے لہجے میں پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا لڑکا وہ کسی اور لہجے میں، شیخ شریم مثال کے طور پر اس کے لہجے میں پڑھتا تھا۔ تو یہ ان کا جو ہے ایک شوق تھا لہجات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو مختلف لہجات میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر اب ایک بیات لہجہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ پڑھ کے سناؤں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ بیات ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ لہجہ جو ہے نہاوند ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حجاز لہجہ۔ اب سیکھا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب مختلف لہجات میں نے ایک ہی آیت پڑھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لہجوں پر توجہ دیں۔ اچھا، اس کے سیکھنے کے حوالے سے میں کوشش کروں گا
الگ سے ویڈیو بناؤں کہ لہجات ہم نے کس طریقے پر سیکھنے ہیں، کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی لہجوں کو جلد از جلد سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق الگ سی ویڈیو آئیں گی، لیکن یہاں پر یہ ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ مختلف لہجات پر فوکس کریں، توجہ دیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی مختلف لہجات سکھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے طلباء کو مختلف لہجات میں قرآن سکھائیں گے اور خود بھی اس کو سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔